عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے ہیں، یا اللہ عبداللہ میرا چلا گیا، وہ دی نشانی دے دے، دی نشانی بیٹا دے دے۔ اس کو کیا پتا کہ دو جہان کے سردار آ رہے ہیں، اور جن کی تو فعل یہ ساری محفل سجائی وہ آ رہے ہیں، اور کہاں آ رہے ہیں؟ یتیم گھر میں، یتیم بن کے آ رہے ہیں۔ باپ 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں جب باپ کا انتقال ہو، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، اور ہیں کون؟ قاب قوسین او ادنی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی آنول نکلتی ہے، کمرہ بھر جاتا ہے، بالٹی بھر جاتی ہے، بٹھل بھر جاتا ہے، ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ، اور ایک قطرہ میرے نبی کے جسم پر نہیں تھا، صاف پاک ستھرا۔ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے، کمرے میں روشنی پھیل رہی تھی اور خوشبو پھیل رہی تھی، حالانکہ بدبو پھیلتی ہے، اور پھر باہر آئے تو انہوں نے دیکھا ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے نبی کی آنت ماں کی ناف سے جدا تھی جب آپ باہر آئے۔ ولد مقطوع السر، کٹھی۔ پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت پیدا ہوئے، ولد مختونا مقطوع السر۔ ناف بھی صاف تھی، ختنہ بھی ہو چکا تھا، پاک پوتر، روشنی، نور، خوشبو۔ دائی حیران پریشان، ایک وجہ بچہ ہے، سینکڑوں بچے میرے ہاتھاں جمین، یہ کیسا بچہ ہے؟ اس بچے کو ہم ماں کو دکھایا، پہلو میں لٹایا، اب یہ بچہ 20 منٹ کا ہے، 15 منٹ کا ہے، 25 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، اس سے اوپر اس کی عمر نہیں۔ لیکن جب وہ لٹا کے پیچھے ہٹے تو میرے نبی نے یوں کروٹ بدلی، ایسے الٹے نہیں ہوئے، الٹے نہیں ہوئے، این سجدہ کیتا ہے۔ کوئی بچہ کر سکتا ہے ایسا سجدہ ہے؟ ویسے تو وڈیا نمازاں چھڑ دیتی ہیں۔ معصوم بچہ یہ ایسے ہاتھ ٹکائے ہوئے، پھر ایسے سر اٹھایا، سینہ کو اوپر کیا، اور دونوں ہاتھوں پہ زور لگا کے ایسے اٹھے، اور اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی، اور یہ ہاتھ ایسے سیدھا آسمان کی طرف کیا، اور شہادت کی انگلی اٹھائی، تو چاروں طرف حضرت آمنہ فرماتی ہیں نور ہی نور پھیل گیا، اور یمن کے محل دیکھے، ایران کے محل دیکھے، روم کے محل دیکھے، ہیرا کے محل دیکھے، ستارے لگتا تھا جھک کے اتنے نیچے آ گئے کہ گر پڑیں گے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش پر آپ کی دائی کا نام تھا شفا، والدہ کا نام تھا آمنہ۔ اب ناموں میں غور کرو، اللہ نے ایویں نہیں نہ رکھ چھڑے، چون کے رکھیں۔ ماں کا نام آمنہ، امن ہو، دائی کا نام شفا، صحت، ٹھیک، والد کا نام عبداللہ، بندگی، خاندان کا نام ہاشم، کھانے کھلانے والے، سخی۔ ہاشم کا نام آپ کے پردادا کا نام عمرو تھا، ہاشم ان کا لقب تھا سخاوت کی وجہ سے، اور دائی اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، اخلاق، اور اس کے قبیلے کا نام سعد، خوش بختی، اور دین کا نام اسلام، سلامتی، اور عقیدے کا نام ایمان، امن۔ ہوں دسو آپس سے فرقے کتوں آ گئے، یہ لڑائیاں کتوں آ گئی ہیں؟ ایک ایک لفظ میں نے، یہ لفظ میرے اللہ نے چن کے میرے نبی کے ایسے گلدستہ بنا کے رکھے، کسی کو نہیں پتا، دیکھنے میں کیا پتا ہے سب کو، یتیم آ رہا ہے، اور ہیں کون؟ قاب قوسین او ادنی۔ کیا مقام ہے اللہ نے دیا؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گھومتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوی، ما ینطق عن الہوی
ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ وہ ہستی آ رہی ہے، یہ نعت خوانی ہے میرے نبی کی. میرا رب نعت خوانی کر رہا ہے. اے ساڑھے نعت خوانی کر دیں، یہ سارے گاڑیاں دی طرزاں تے نعتاں پڑھ دیں، تو یہ جہاں مشکریاں کر دیں جی میں کوئی پھدکڑے ٹپدے پہ ہوں. یہ میرا رب نعت خوانی کر رہا ہے. والضحیٰ، اے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، کیسے ناراض ہو سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، اصل تو شہنشاہی آپ کی آخرت میں ہے. اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو تو قیامت کے دن دیکھنا. آپ نے کہا ساری دنیا کے انسان میرے پیچھے ہوں گے، میں آگے ہوں گا. لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے ہوں گا جب لوگ چلیں گے. انا خطیبہم اذا انصتوا، سب خاموش ہوں گے، صرف مجھے بولنے کی اجازت ہوگی. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے کہ او آئی دوزخ، او آئی آگ مارے گئے، میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا. میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا. اور انا شافہم اذا حبسوا، زمین پکڑ لے گی. آج تاسی تو ٹورکم نے آنا، یہ زمین ایسے پکڑ لے گی، ہلنے نہیں دے گی. ہل کے بھی کھا پترا، گامے پہلوانوں میں آ کے ہل کے بھی کھاوے، ہل نہیں سکیں گے، زمین پکڑ لے گی. اور میرے نبی نے فرمایا میری سفارش پر اللہ چھوڑے گا. آج اپنے نبی کی شان دیکھو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آج آپ کے لیے مقام محمود ہے. تشریف رکھیں میرے محبوب، ایسا مقام ہم نے کسی کو نہیں دیا. میں قربان جاؤں کملی والے پر. فرمایا میرے جی میں آئے گا اگر میں بیٹھ گیا اور مقام محمود مجھے اڑا کے جنت میں لے گیا، میری امت تو اکیلی رہ جائے گی. میں اس پر ہاتھ رکھ دوں گا، یا اللہ تیری بھی مان لئی ہے تو کچھ اپنی بھی رکھی ہے. جب میں ادھر بہ گیا، اے مینو لے گیا، میری امت تو پیچھے کلی رہ جائے گی. میں ہاتھ رکھتا ہوں، خود کھڑا ہوتا ہوں، جب تک میری امت کا حساب تو پورا نہیں کر دیتا میں نہیں جاتا جنت میں. اپنی جنت، اپنی امت کو جنت میں لے کے جاؤں گا. اور جب پل صراط پہ امت کے گزرنے کا باری آئے گی، میرے نبی پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں. یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت کو پار لگا دے، یا اللہ میری امت کو پار لگا دے، یا اللہ میری امت کو پار لگا دے. سلم سلم. کوئی نبی یہ نہیں کہے گا سلم سلم، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی. ابراہیم جیسا خلیل کہے گا یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام جیسا روح اللہ فرمائے گا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی. بڑے بڑے رسول انبیاء یا اللہ نفسی نفسی. تو ماں پیو کتے سانو پہچاننا ہے یا اسی کتے نانو پہچاننا ہے. الیک عنی، جاؤ جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، ساڑھے تھوڑا کوئی رشتہ نہیں. ایک آواز پورے میدان محشر میں گونجے گی، درد بھری، دکھ بھری، غموں سے بھری، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ، اور جلتے ہوئے سینے کے ساتھ، اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ. یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری کون سی امت. شیخ عبد الجیلانی، جنید بغدادی، معروف قرخی، ابو بکر عمر عثمان علی، طلحہ زبیر سعد سعید، اہل بیت حسن حسین فاطمہ علی. نہیں،
ساری زندگی یہ بغاوت کی شرابیں پیتے مر گئے میری امت، زنا کرتے مر گئے میری امت، سود کھاتے مر گئے میری امت، دھوکے بازیاں کرتے کرتے مر گئے یا اللہ میری امت۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میری امت کے نیک لوگ، یا اللہ میری امت، جڑا میرا کلمہ پڑھتا ہے میرا ہے، رحم کر دے یا اللہ، اجرحم کر دے یا اللہ، اپنی طرفوں تو انہوں معافی دے دے، اپنی طرفوں تو مظلوم نو بدلہ دے دے، امت دے ظالم نو معاف فرما، یہ میرا آپ کا نبی ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی، میرے نبی کی قسم اٹھائی میرے رب نے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے محبوب آپ کی جان کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی آپ کے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین۔ تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید۔ کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ مجھے اس محبوب کے بول کی قسم، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کسی نبی کی ضمانت نہیں دی کہ جو بولتے ہیں وہی ہوتی ہے، ایک ہستی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ محبوب ہے میرا جس کی زبان اپنی ہے اور بولتا اللہ ہے، زبان اپنی ہے اور بولتا اللہ ہے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جن کی قرآن میں قسمیں ہیں کافی ساری۔ پہلی قسم سورۃ نساء میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب شاکوٹیوں کو بتا دے کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، وہ اللہ کی قسم، یہ قسم بڑی عجیب قسم۔ اب تو ذرا غور کرے، میں آخر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب مینو تیرے رب دی قسم۔ اب یہ بتاؤ یہ رب قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے؟ دسو، اللہ ہی ہے نا۔ کہتا فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی انتہا ہے، دیکھو نا، اپنے آپ کو الگ کر کے، پھر اپنے آپ کو محبوب سے جوڑ کے، پھر ادھر سے کہتا ہے تیرے رب کی قسم۔ بتا دو شکو پوریوں والوں کو، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے مردود کر دوں گا۔ سید قریشی کا سکہ وہاں نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمدی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر تسی ایڈے سارے ملک چ نہیں جا سکتے ہو، تے ویزے تو بغیر ایڈی وڈی جنت چ کیویں جا سکتے ہو؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے عالم کا نبی بنا کے میں بھیج رہا ہوں میرے محبوب آپ کو، آپ سارے عالم کے نبی ہیں۔ اور اسی صورت میں آگے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ چند سطروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ نانو راہ دکھا۔ میرے نبی کو کہا آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ آج جو تم بیٹھے ہو، میں بیٹھا ہوں، ہمارے ہزاروں سال تو میں لگتا ہے کو نہیں رہ گئے۔ میں علیہ السلام کے دائیں کھبے سے جائی ودن نال دجال بھی آیا ودا ہے، کام نیڑے ہی ہے۔ ایمان تے مر جائیے بڑی وڈی گل ہے۔ اللہ نہ انہیں ہیرا پھیریاں چھڈو، نماز دی سستی چھڈو، جھوٹ بولنا چھڈو، برائی چھڈو، فحاشی چھڈو۔ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا، موسیٰ میں نے آپ کو آپ کی قوم کے لیے بھیجا۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ تو میں ماں کی مثال دیتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا گود کا، وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ میرا پوتا ہے چھوٹا ہے تو وہ اس کا ابا اس کی اماں میرا چاند، میرا جگر، میرا تارا، میرا لڈو، میرا بیڑا، نا تو دا حسن میں رکھوایا، امام حسن علیہ السلام دے نات۔
تو وہ اتنے نام ماں کیوں کہہ رہی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو ایک لفظ میں محبت پار کراس نہیں ہوتی، تو وہ حسن کو چاند اور تارا اور لڈو اور پیڑا اور مکھن، لڑکی ہوئے تو برفی جلیبی ہیں۔ میرے رب نے اپنے حبیب سے یہی کہا کہ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، 10۔ میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 نام۔ پھر قرآن میں عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، قرآن میں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سارے نبیوں کے اللہ نے قرآن میں نام لیے ہیں۔ یا آدم اسکن، یا نوح اہبط، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک، یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، نام لیے ہیں۔ نام لینا برابری ہوتا ہے۔ تجھ میں نے طارق جمیل آکھو، میں نے کوئی ناراضگی نہیں، برابری ہے، میرا نام طارق جمیل ماں پہ رکھا ہے، کوئی بے عزتی نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو مولانا کہتے ہو، کسی کو حاجی صاحب، کسی کو ڈاکٹر صاحب، کسی کو وکیل صاحب، کسی کو مولانا صاحب، تو یہ کسی کو لقب سے پکارنا عزت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جن نبیوں سے بات کی نام لیا، میں نے پورے قرآن سے گن کے سنا دیا، لیکن جب اپنے نبی سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا۔ صحابہ دیہاتی آ کر کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب کا قرآن ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے نہیں پکار سکتے، میں رب ہو کے نہیں بلا رہا، تجھے کیوں بلا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، نام سے نہیں پکار سکتے۔ یا ایھا النبی، یہ عزت دی ہے، یا ایھا الرسول، یہ اس سے اوپر پروٹوکول دیا ہے، یا ایھا المزمل، یہ محبت دی ہے، یا ایھا المدثر، یہ لاڈ دیا ہے، لاڈ ہے، یہ پیار ہے۔ ارے اس نبی کی نہیں مانو گے تو کیسے جنت میں جائیں گے ہم؟ تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، ہمارے نبی پہ مکمل ہوا۔ کس طرح سارے آپ نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، ساری تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ فاتحہ دی۔ تورات سب سے بڑی کتاب تھی، اللہ نے سورۃ فاتحہ۔ والمائدہ مکان الانجیل، اور بائبل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ مائدہ دے دی، مائدہ، ٹھیک ہے، 2 کتابیں 2 صورتوں میں آ گئی۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی 6 صورتیں دے دی۔ وفضلت بالمفصلات، باقی صورتوں کے ذریعے مجھے عزت بخشی گئی۔ ایک تو یہ بات، کیسے جنت میں جا سکتے ہیں جب تک اس کے جس سے اللہ محبوب بنائے وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا، الفاظ ہی کوئی نہیں۔ دیکھو نا، ایک چیز کو میں پسند کرتا ہوں، وہ میرے عقل کے مطابق، ایک اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا حبیب ہے، وہ کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا؟ جس کے انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو 7 آسمان کو چیر کر کعبہ قوسین تک چلا جائے اور سارے پردے ہٹ کے اللہ کو دیکھے تو اللہ کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رب سلام پیش کر رہا ہو۔ تو طارق جمیل دکھی اوقات ہے کہ ایڈی وڈی ہستی نو بیان کر سکے یا دی کوئی صفت بیان کر سکے، کچھ نہیں ہو سکتا سوائے تسلیم اور آزاد ہے۔ میں صرف تم قرآن ہی چو اپنے نبی دی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ پھر میرے رب نے اپنے نبی کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ۔ زبان کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک۔ گالوں کا ذکر کیا، اعرض عن المشرکین۔ چہرے کا ذکر کیا،
فول وجہک شطر المسجد الحرام، چہرے کو عارض ہوتے ہیں، یہ اس گال کو ایسے پھیر لینا، اور پھر کہا فول وجہک، اپنے چہرے مبارک کو بیت اللہ کی طرف پھیر دو۔ پھر آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا، لا تجعل یدک، آپ کی گردن کا ذکر کیا، الی عنقک، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کی چال کا ذکر کیا، یمشی فی الاسواق یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، آپ کے راتوں کو رونے کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کے اندر کے دکھ اور درد کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کی مشقت کا ذکر کیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے محبوب اتنی مشقت نہ کر کہ تو خود ہی مصیبت میں پڑ جائے، ہائے۔ پھر آنکھوں کو جمع کیا، چہرے کو جمع کیا، ہاتھوں کو جمع کیا، سینے کو، کمر کو، پاؤں کو، پورا ایک وجود بنا کر کہا لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم میرے محبوب۔ یہ محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں، واحد میرے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلام بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایحام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سم بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن دامد بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے میرا رسول، یہ ہے میرا آپ کا رسول، میرا آقا نہیں، کل کائنات کا رسول، بحر و بر کا رسول ہے، عرش کے نیچے تک ہر شے کا رسول ہے۔ اب 12 سال کے ہیں، حضرت ابو طالب آپ کو لے کر شام چلتے ہیں تجارت کے لیے۔ ایک درخت، ایک بحیرہ راہب آپ کو دیکھتا ہے، آپ پہ نظر پڑتی ہے، کہتا ہے کل تمہاری دعوت ہے۔ وہ مکے والے کہنے لگے اگے تو کدی پانی نہیں پوچھے تھے، آج روٹی کی کھواؤں میں؟ اس نے کہا تہاڈی وجہ تو نہیں، کسی اور دی وجہ تو ہے۔ اگلے دن سارے آ گئے، بحیرہ نے ایسے دیکھا آپ موجود نہیں، کہنے لگا سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں بس ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا، کہ اللہ دے بندے وہ پر تو روٹی کھوائیں پہ تو میں پانی نہ ہی پوچھنا، وہ بچے نو بلاؤ۔ اب جب بچے آ رہے ہیں تو وہ بحیرہ دیکھ رہا ہے، بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے آ رہا ہے، آپ آ رہے ہیں بدلی سایہ کیے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ آتے ہیں درخت کو ایسے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو سارا درخت لوگوں سے گھر چکا ہے اور سایہ کوئی نہیں ہے، ٹہنیوں میں سب بیٹھ گئے ہیں۔ آپ دھوپ میں بیٹھے تو 5-6 ٹہنیوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ درختوں کو پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا، فرمایا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا یہ جو کھجور ہے اس کی وہ ٹہنی ہے، اگر وہ کہے میں نبی ہوں تو مانو گے؟ کہنے لگا ہاں پھر تو میں ماننا گا۔ تو آپ نے اس ٹہنی کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی، ڈٹھی نہیں، اس کے تنے کے ساتھ ایسے نیچے آئی، ایسے نیچے آئی، ایسے نیچے آئی اور زمین پر ایسے کھڑی ہو گئی، اوپر ایسے چلتے 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 آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ نے کہا منانا کیا کہتی ہے میرے بارے میں؟ کہا انت رسول رب العالمین۔ پھر آپ نے کہا من انا؟ کہنے لگے انت رسول رب العالمین۔ پھر آپ نے فرمایا من انا؟ کہا انت رسول رب العالمین۔ وہ کھجور دی ٹانیاں نوں تو پتہ ہے، شاہ کوٹیاں نوں پتہ کوئی نہیں۔
کہ نبی کون ہے. نہیں تو بازاراں جھوٹ ہوندا, دھوکھا ہوندا, فراڈ ہوندا, فریب ہوندا, شراب بنائی جاندی, زنا دے اڈے چل دے. وہ ایسے کھڑی ہوئی ہے, آپ نے کہا واپس جا. یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. وہ ٹہنی واپس چل دی گئی اور تنے کے اوپر چڑھی, اور جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں جا کے ایسے کھٹ کر کے لگ کے سیدھی ہو گئی. آپ نے کہا ہن دس بھائی کی صلاح آندا, ہن تو میں منے نہ تو سچا نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تیریاں تو ٹہنیاں مندیاں میں کیوں نہ من. اس کی تو ٹہنیاں مانتی تھی, اور تم بھی مان جاؤ. اللہ کا ہاتھ واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. اب ہمارا دین ہے اسلام, اور ہم نے کیا بنا لیا ہے, میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں سنی ہوں. تو میرا اللہ اس پہ ناراض ہو کر کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. یہاں عجیب لفظ ہے. اللہ کو کہنا تھا جنہوں نے میرے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس دین کو تم نے فرقوں میں بانٹا ہے وہ میرا دین ہے ہی نہیں, وہ تمہارا ہے. ان الذین فرقوا دینہم, جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا. اللہ نے اپنا لینے سے انکار کر دیا. یعنی اے اسلام میرا نہیں ہے, اے شاکوٹیاں دا ہے, یہ پورے پاکستانیاں دا ہے, اے میرا کوئی نہیں ہے. کہ کوئی اپنا تعارف کسی طرح کرا رہا ہے, کوئی کسی طرح کرا رہا ہے, کوئی کسی طرح کرا رہا ہے. بڑی پرانی بات ہے. میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں بس میں جا رہا تھا, ایک بڑے میاں میرے ساتھ بیٹھے تھے, میری اس وقت 20 سال عمر تھا. مجھ سے کہنے لگے بیٹا تسی دیوبندی ہو بریلوی ہو؟ میں کہ بابا جی میں مسلمان ہوں. تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا عمر گزر گئی میری, بڑھاپے میں آ گیا, پہلی دفعہ کسی کے منہ سے یہ لفظ سنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو ہمارے نبی ہمیں مسلمان بنا کے گئے. اللہ نے ہمیں کہا ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. اپنے سارے تعارف مٹا دو, مسلم ہوا سماکم. اپنے اپنے عقیدے ہیں, اپنے اپنے علماء ہیں, پوچھو سب سے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان. ہم مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں. کیا کہو گے کسی کافر کو میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں سلفی ہوں, میں اہل حدیث ہوں؟ یہ بھی کوئی نام ہے بتانے کے؟ ہم مسلم ہیں, ہم مومن ہیں. ہم مسلم ہیں, ہم مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں. میرے نبی یہ مکمل دین لے کر آئے. سب سے پہلا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے کہ حضرت مریم کو حمل ہوا, پھر وہ 9 مہینے پلتا رہا, پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَحَمَلَتْهُ. تھوڑا پیچھے سے آؤں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبریل انسانی شکل میں آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی اللہ کا خوف ہے. انہوں نے کہا انما انا رسول ربک, میں کوئی انسان تو ہوں نہیں, میں تو فرشتہ ہوں, تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اہب لکی غلاما زکیا, آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. تو وہ انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 راستے ہیں, حلال اور حرام. لم یمسسنی بشر, تو میری شادی نہیں ہوئی, حلال راستہ بھی کوئی نہیں. ولم اکو بغیہ, نہ میں غلط عورتوں کے غلط راستے سے بچہ پیدا ہو. 2 ہی راستے ہیں, تو نہ حلال کا راستہ ہے نہ حرام کا راستہ, تو انا کیسے ہوگا؟ قال کذالک, ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی حی, مسئلہ ہی کوئی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹیں. وہ آگے آ رہے ہیں, وہ کہے ڈرو نہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. آخر دیوار کے ساتھ لگ گئی, اب پیچھے تو ہم کوئی راہ کوئی نہیں رہ گیا. تو جبریل یہاں سے پکڑا, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, سیدھے ہاتھ یہاں سے پکڑا اور دور سے
پھونک ماری. جب پھونک ماری تو میں فا سمجھانا چاہتا تھا. فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ٹھہر گیا. فَحَمَلَتْهُ، پھر فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فوراً پھر فا آ گیا ہے، وہ بھاگی ایک دور جگہ. پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر یہاں فا آ گیا، پھر فوراً ان کو دردیں شروع ہوئیں. إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کی ٹیک لگائی، اوپر شاخیں نہیں تھی، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے ایک تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور پھر جبریل آئے. فَنَادَاهَا، پھر فا پہ غور کرو. فَنَادَاهَا، فوراً جبریل آ گئے. من تحت، پیچھے کھڑے ہو گئے. پہلے تو سامنے آئے تھے، اب بے پردی ہے، بچہ ہے. تو فَنَادَاهَا، پیچھے سے آواز دی. لا تحزنی، غم نہ کر بدنامی کا. قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ پانی کا جاری کر دیا. یہاں کوئی پانی تھا، دیکھو یہ چشمہ آ گیا ہے. پھر کہنے لگے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ ذرا کھجور کو ہلاؤ. کھجور واحد درخت ہے جس کے اوپر سے شاخیں کاٹ دو تو مر جاتا ہے. باقی درختوں کی شاخیں کاٹو تو نیچے سے شاخیں نکل آتی. تو وہ مرا ہوا تنا تھا. کہا مریم اسے ہلاؤ. پیچھے سے انہیں ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں. تو پھر جبریل نے کہا کلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، اور اطمینان رکھ، سکون رکھ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب تو جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی. بنی اسرائیل کے روزے میں چپ بھی رہنا تھا. وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تو اسے سارا دن جھوٹ مارو، روزہ نہیں ٹوٹتا. ثواب گھٹ جاوے گا، روزہ نہیں جاتا. کیا اللہ نے کرم کیا اس امت پر. تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، فا کا مطلب بتانا چاہتا تھا کہ فا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، فوراً کرو. اس لیے وعلم نہیں ہے، فعلم ہے. پہلا علم ہے اللہ کو پہچاننا. پہلا علم ہے کہ اللہ کون ہے. لا الہ الا اللہ. ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے. میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جی بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آپ بچوں کی برکت سے یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی. سبحان اللہ. علم کی مجلس ہے نا تو بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ ہم ایم ہی پڑھ دینے ہیں. میرے نبی نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کتنا طاقتور ہے. کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو. وہ ترازو اللہ ہی بناوے گا، بندے تو بنا نہیں سکتے. 7 زمینیں، ان کے پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، جانور، انسان، جنات، شہر، دیہات، غلے، معدنیات، اور چوپائے، دوپائے، مچھلیاں، سوری زمین تو ویسے اتنی سی ہے، میں اس کی کیا تفصیل بیان کروں. ایک پلڑے میں. پھر یہ جتنا نظام شمسی ہے یہ سارا ایک پلڑے میں. یہ جو ہمارے اوپر پھیلا ہوا نظر آتا ہے ستاروں کا جہان، یہ صرف 3% روشن ہے.
97% میں روشنی پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مقناطیسی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ بسم ہو جاتی ہے۔ تو میں ہیوسٹن گیا تھا جماعت میں، وہاں ایک انجینئر سے میری مسلمان تھا، یہ میں اس کی باتیں ہیں، تجھے باہیں منو تو باہیں نہ منو کڑا فرق پاؤں گا، کوئی حدیث تو ہے نہیں، انہوں نے دوربین نال ہی دیکھا، تو مجھے وہ جانتا تھا اس لیے وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ 3% روشن ہے، 97% میں روشنی نہیں ہے۔ یہ جو 3% ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہاں سے یہاں تک یہ 3% ہے۔ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے یہاں پہنچنے کے لیے، اور اس کی رفتار ہو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ بولو کتنی؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہاں سے جہاز اٹھا اور اڑا، اسے اس 3% کے کنارے تک پہنچنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے۔ 90 ارب سال۔ اس وقت میں کہ منو تو میں نہ منو، گل اردو آئی ہے، لیکن وہ تحقیق ہوتی ہے تو وہ کہتے اور لکھتے ہیں۔ تو باقی کتنا حق ہے؟ پھر پہلا آسمان پکڑ کے اسی پلڑے میں اور اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے جو عرش سے جا کے لگ گئی ہے، ساری جنت اسی پلڑے میں، جہنم اسی پلڑے میں۔ جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، عزرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور عرش کے فرشتے بھی آئے، کل کائنات۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 زمینیں اپنے خزانوں سمیت ایک پلڑے میں ہوں۔ فضا میں 2 کھرب کہکشائیں ہیں جو دیکھی گئی ہیں، جو نہیں دیکھی گئیں وہ بے شمار ہیں۔ ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں، یہ سارے اسی پلڑے میں ہوں۔ پہلے آسمان اور فرشتے اسی پلڑے میں ہوں، پھر دوسرے کو رکھو، پھر تیسرے کو رکھو، پھر چوتھے کو رکھو۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ ایک لشکر کو دیکھا گزر رہا تھا، نہ ادھر کچھ اس کا سرا نظر آ رہا تھا، نہ ادھر سرا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں۔ کب؟ آدم سے آخری نبی۔ میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کا نہ اول دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے۔ اور پھر جبریل نے یہ آیت پڑھی، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ پھر 5واں آسمان اپنے فرشتوں سمیت، اور پہلا زمین پہلے آسمان کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے، پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، 5واں 6ٹھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، 6ٹھا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، عزرائیل بھی آیا، اسرافیل بھی آیا، عرش کے فرشتے بھی آئے، جنت بھی آئی، کرسی بھی آئی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سوا ایک پلڑے میں، اور ایک اتنے سے پرچے پر لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا۔ میرا نبی فرماتے ہیں لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اللہ کی پہچان پہلا علم ہے، سب سے پہلا علم۔ سارے نبی لا الہ الا اللہ جو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو دہراتے چلے آئے۔ تو یہ ساری طاقت کا خزانہ ہے
جب تک ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. پورا کلمہ بھی نہیں پڑے گا، صرف اللہ کہے گا، قیامت نہیں آئے گی. جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا. تو اللہ کی پہچان یہ پہلا علم ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا. کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے. انا اعلم بربی منک، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو صحابہ اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں تک ہے، ان کا لا الہ الا اللہ یہاں سے نکلتا تھا. تو لشکروں کے لشکر وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ. ہمارے بر صغیر میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں، خدا کہتے ہیں. مجھے تو مولویوں سے گلا ہے، لوگوں سے بھی گلا ہے. بھائی خدا کہو جائز ہے، لیکن میرے رب کا نام اللہ ہے. جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک نور چلا ہے. قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ. میری بات غور سے سنو. اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کی سردار ہے. 4 کتابیں، صحیفے، جو کچھ بھی اترا ہے ان سب پہ جو سردار کلام ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں. پہلے ہی اس نے کہا اللہ، میرا نام ہے اللہ، خدا نہیں، اللہ. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مدد کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے. لا کی تلوار عرش سے چلی ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. لا پہلے نفی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہ نفع دے نہ نقصان دے. عزت کا مالک وللہ العزت، نفع کا مالک تؤتی الملک من تشاء، نقصان کا مالک تنزع الملک ممن تشاء، رزق کا مالک یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دے ویقدر، تنگ کر دے، عزت دے وتعز من تشاء، ذلیل کرے وتذل من تشاء، زندگی دے یحیی، موت دے یمیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو تو شفا دے، مانگو تو عطا کرے. ادعونی استجب لکم، اور کبھی مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح. ہر وقت کدھر ہے، کہاں ہے؟ کہا اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہوں. یا اللہ اتنے بندے تجھے پکارتے ہیں، تینوں سارے کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. کیا خوبصورت. بیٹا عربی سیکھو اگر قرآن سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا آپ کے محتمم ہیں، سارے بچوں کے نام ان کو نہیں آتے ہوں گے. یہ کیا ہیں پولیس کے سی پی او، ان کو اپنے پولیس کے آدمیوں کے ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. اتنے زیادہ ہیں، کہاں کہاں کوئی یاد کرے. میرا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا. اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، الداع الف لام لگا ہوا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام نسل کو جانتا ہوں،
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا، کہہ رہا دعوت الداعی، میں اس کی نسل اصل سب جانتا ہوں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مجھے پکارا، جتنے پکارنے والے ہیں سب کی سنتا ہوں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، دو حدیثوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اول، تم آخر، تم اگلے، تم پچھلے، تم نئے، تم پرانے، تم زندہ، تم مردہ، تم جن، تم انسان، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے، تم بڑے، تم کالے، تم گورے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، اور کیا کرو؟ فسألونی، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو۔ میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں، یہاں ایک اور آ جائے اور ہم دونوں اکٹھے شروع ہو جائیں تو ایک شور ہوگا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور میرا اللہ کیا کر رہا؟ لا الہ الا اللہ، آدم سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن، کالے گورے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، گونگے بہرے، سارے کٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو۔ کھرب انسان و جناتوں نے کٹھے مانگا تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ قول عن قول، مجھے کسی کے سننے میں غلطی نہیں لگتی۔ کمال ہے، کمال ہے۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور تم سب کا اکٹھے بولنا، وہ میرے سامنے الفاظ کو اوپر نیچے نہیں کرتا، نکھیڑ کے الگ الگ سب کی ایک وقت میں سنتا ہوں۔ یہ رب بھی آتا بھائی لینا لاتے آؤ تو مڑتا کروڑوں سال تک صرف منگنے چ لگ جاتے، لگا تھا کٹھے مانگو، اور پھر جو مانگا ہے آتیت کل انسان مسئلتا، وہیں میں نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کو دینے کے لیے کوئی شب بناونی تو نہیں پمدی نا، تو کن فیکون ہے، کن فیکون ہے، جنت میں جا کے دیکھ لینا کن فیکون ہوگا، اللہ اپنے بندے کو طاقت دے گا کن فیکون کی۔ یہاں عورت، یہاں آدم کا پتلا بنایا، جنت میں خدام بنائے کن فیکون کے ساتھ، یہاں مرد عورت سے بچے پیدا کیے، وہاں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح بہتے ہیں، اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے۔ جب اللہ کسی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، جنت کی حور بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، وہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے بنی ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے، 125 فٹ اس کا قد ہے، اس کے سر کے بال 125 فٹ کی لمبائی میں اس کے آ کے ایڑیوں کو چھوتے ہیں، جب وہ ایسے سر ہلاتی ہے اور اس کے بال ہلتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں اور خوشبو پھیل جاتی ہے، اور وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اسے تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے۔ لا یبسکون، لا یمتخطون، لا یستنشقون، لا یبولون، لا یبرزون، لا ینامون، لا ینعسون، لا یحرمون، لا یموتون، یہ ساری نفیاں میں نے سنا رہا ہوں۔ تھوک نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، دانت نہیں ہلیں گے، اینک نہیں لگے گی، چشمے نہیں لگیں گے۔ ایسے قاری صاحب کو پتہ چلے گا یہ تو لاکھوں حفاظ ان کے پیچھے ہوں گے، ہم تو ان کی گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو اللہ نے ان سے کام لے لیا ہے۔ میرے خیال ان کو تو عین ہی ملے گی جو میں بیان کیا کرتا۔ تو وہاں کن فیکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈالتا ہے اور اس نہر سے لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر فرشتے خیمہ لگاتے ہیں موتی کا، ایک موتی کا خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں اللہ ان کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں این رجالنا این خطابنا این من نحن لہو، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا، ہے کوئی ہمارا چاہنے والا؟ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، موت نہیں۔
نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں بڑھاپا نہیں، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، نحن الراضیات فلا نسقط، ہم ہمیشہ راضی ہیں کبھی لڑائی نہیں کی۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ تھوک ڈالے، تھوک نہیں آتا، وہ زور لگا کے رالیں رولیں کٹھی کر کے سمندر میں تھوک ڈالے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے سفر کروائے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں جب بھی سمندر میں اوپر چھت پہ چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا، اس کے الفاظ میں کیا رس ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی ہے جس سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو اللہ سے، مدد اللہ سے۔ کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں تو وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں تو وہ جھوٹ میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں، حرام راستوں پہ چلے گئے۔ روٹی کی تو کھاویے، روٹی کی تو کھاویے، بچنوں کی تو پا لیے۔ اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ، بولو رب العالمین۔ اللہ نے آخری لفظ بولو قل اعوذ برب الفلق، پھر آخری سورت قل اعوذ برب الناس، پھر نماز الحمدللہ، پھر رکوع میں سبحان ربی، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں کہ سبحان ربی۔ کتنی رب کا کتنا تکرار ہے، رب 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 رب، پالنے والا پالنے والا پالنے والا پالنے والا۔ لیکن مسلمان برے سے برا بھی ہونا، اس کے آگے پتھر رکھ دو، انہوں سجدہ کر لیا، میں کافر ہوں، میں نہیں سجدہ کر رہا۔ اسے توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اسے رب ہونے میں شک پڑا ہے۔ 8 بازار میں جھوٹ چل رہا ہے، 8 بازار میں 2 نمبری چل رہی ہے، پورے پاکستان میں 2 نمبری چل رہی ہے۔ اسلامی ملکوں میں پھرا ہوں، دیانتداری نظر نہیں آتی، سچائی نظر نہیں آتی۔ رب ہونے میں دھوکہ لگا، رب ہونے میں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم احی بخلقہن، میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیوجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، او پاگل تینوں روٹی کھوا کے میں تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ پھر اللہ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ اچھا یہ بتا، آج تو دکان پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، سارے محکموں میں رشوتیں چل رہی ہیں، سارے بازاروں میں 2 نمبریاں چل رہی ہیں، روٹی کی تو کھاوی ہے، روٹی کی تو کھاوی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا یہ بتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں رزق کون دے رہا تھا؟ تیری ماں دے رہی تھی، تیرا باپ دے رہا تھا، یا تو خود لے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اور کیا تو اکیلا ماں کے پیٹ میں تھا؟ تیرے ساتھ کروڑوں بچے تھے، کسی سے غافل ہوا، کسی کو رزق نہ پہنچا ہو؟ اور 7 رنگ ہے ٹوٹل روشنی میں، 7 رنگوں سے دنیا بنی ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، 7 رنگوں کو کس طرح ملایا ہے کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا۔ اور یہ اس سے بھی باریک، یہ جو یہاں لکیریں ہیں، یہ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا، 1890 میں، کہ یہ لکیریں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ یہ لکیریں لگاتا ہے اور ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی۔ آپ لوگ انگوٹھی لگواتے ہیں نا، فائلوں پر انگوٹھے لگتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتا ہے تو کون ہڈیاں جمع کرے گا، کتھوں کرے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اب لم مر گئے، مٹی ہو گئے، چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، چورا چورا، انہیں کون زندہ کرے گا؟ لگا تھا بلا ویکھ لویں قادرین، میری قدرت، الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا پورا تیرا ہی ہوگا، لکیریں دیکھ لینا تیری ہوں گی، تیری لکیریں بھی نہیں بدلوں گا، انہی لکیروں کے ساتھ تو میں اٹھاؤں گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی،
اور تمہیں یوں اٹھا دے گا جیسے زجرہ کہتے ہیں، چرواہا جب جانوروں کو واپس بلاتا ہے نا شام کو، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، تو ایک آواز نکالتا ہے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں۔ اس آواز کو جانور سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں واپسی کی آواز دے رہا ہے، تو سارے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ عربوں سے بات کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے جیسے تمہاری آواز پر بکریاں واپس آتی ہیں، میری آواز پر تم قبروں سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ پہلا تعارف، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھو میں ایک کاپی پہ صفر لکھتا ہوں اور 100 صفحے صفر سے بھر دیتا ہوں، کچھ لکھا ہے میں نے، یہ کچھ بنا ہے؟ بولو۔ اگر میں شروع میں ایک لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہر صفر دوسرے کو طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا۔ اس ایک کو ہٹا دوں تو پھر صفر ہے۔ اکائی اللہ کی ہے، وہ ہے تو زمین ہے، وہ ہے تو آسمان ہے، وہ ہے تو مشرق و مغرب ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ پاکیزہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں، تمہیں اللہ کی قدرت پتے پتے میں نظر آئے گی، چلتی چونٹی میں نظر آئے گی، اڑتے عقاب میں نظر آئے گی، کوئل کے کوک میں نظر آئے گی، شیر کی دھاڑ میں نظر آئے گی، ہاتھی کے چنگاڑ میں نظر آئے گی، بارش کے قطروں میں نظر آئے گی، کوس و قزح کے رنگوں میں نظر آئے گی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی، اس کی قدرت عقاب کی جھپٹ میں نظر آئے گی۔ یہ تھنوں کا نکلتا دودھ تو دیکھا کرو، پیدا ہوتے جو ویکھن لگ جانے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا۔ میں تو ذمہ داروں کا بیٹا ہوں، ہوں تو میں آپ دادا بن گیا۔ ہمارا جانور رکھنا ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ وہ چارہ کھلایا، پانی پلایا، اندر گوبر بنا، اندر خون بنا، اے دودھ کتھوں آ گیا؟ نسقیکم من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ایک طرف ناپاک گوبر ہے، ایک طرف ناپاک خون ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ تمہیں نکال کے پلاتے ہیں، سائغا للشاربین۔ کیا بھینس نے بنایا؟ کیا گائے نے بنایا؟ کون یہ دودھ جانور سے نکال رہا ہے، انسان سے نکال رہا ہے، عورت کے چھاتی سے نکل رہا ہے؟ یہ سب آسمان والے کا نظام ہے۔ تو بیٹا پہلے اللہ کو پہچانو، الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ وہ جو مر گئے انہیں پکارتے ہو اللہ کے بندو، کیا کرتے؟ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر اللہ نے انہیں موت دے دی، ادھر کیوں جاتے ہو؟ اس سے مانگو جو کہتا ہے میں زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں، لا زمان و لا مکان ہوں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ میں زمانے کی قید میں ہوں نہ مکان کی قید میں ہوں، اور دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، اور سوچنا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا، تعریف کرنا چاہو تو لا یصفہ الواصفون، تعریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اتنی دوری کے بعد ساڑھی کیا سننی ہے؟ تو کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اسی وقت میں تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ نہ سمجھنا رات کی تاریکی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ویندا پیا، بیٹھے موج مستی کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم تینوں، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 5 بدماشی کر رہے ہو، چھٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، زیادہ ہو کم ہو، وهو معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، من ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ میرا کہ زور سے بولو، ابھی میں بول رہا ہوں سن رہا ہے، آہستہ بولو سن رہا ہے، اور آہستہ یہ بھی سن رہا ہے، اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا کسے کہتے ہیں؟ زبان بند، ہونٹ بند، میں نے کچھ کہا ہے، میں نے خود نہیں سنا، اللہ کہتا میں سن لے، جو تمہاری زبان نہیں بولتی میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تو تمہارا اچھا برا نہیں سن رہا، تمہارا غلط صحیح نہیں دیکھ رہا، آج میں نے مہلت دی ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں کو بتا دو
میں غافل نہیں ہوں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن آئے گا جب تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہے. یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. یہ دنیا ہے، یہاں شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا. پھر ایک دن آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جہنم کو لائے گا. وازلفت الجنۃ للمتقین، اللہ جنت کو لائے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ترازو کو قائم کرے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ پل کو، جہنم کے اوپر پل کو قائم کرے گا. پھر كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، پھر تم اکیلے 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 میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، ننگے بدن، ننگے جسم. اور اللہ ترازو کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا آتیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے فیصلہ بعد میں بہت کچھ دیا تھا، دکھا کیا کر کے لایا ہے. آج تو بھاگ نہیں سکتے. میں وکیلوں میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا آج تم دوسروں کی فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. لہذا سوچ سمجھ کے فائلیں اٹھانا، ایک دن اللہ کے سامنے آنا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، دو نمبری نہیں چلے گی. علیم بذات الصدور. تو میرے عزیزو، میرے بچوں، سب سے پہلا علم ہے اللہ الحی، زندہ، موت سے پاک. القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا. قیم، میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. نفل شروع کرنے سے پہلے یہ دعا لمبی ہے، میں نے پہلا جملہ پڑھا ہے. اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا. یمسک السماوات والارض ان تزولا، تو نے تھاما ہے زمین کو اور آسمان کو گرنے سے، پھٹنے سے. الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو تو چلاتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو تو چلاتا ہے. یغشی اللیل النہار، دن رات کو تو لے کر آتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بادلوں کو تو لے کر آتا ہے. انا سببنا الماء صبا، بارش تو برساتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، زمین کو تو پھاڑتا ہے اور ان سے پھول پھل غلے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تو نکالتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو. اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون. تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جانو.